وہ ہکے بکے رہ گئے کہ انہوں نے کیسے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں تفصیلی واقعہ از اول تا آخر شروع سے مکمل جو بیان کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، جس میں ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چاہا کہ ہم ان کی شان اور ان کا مرتبہ باپ کے نگاہ میں گھٹا دیں اور ہم ان کے اور زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری چالیں چلنے کے باوجود اور ساری کوششوں کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کے مقام اور مرتبے کو والد کی نگاہ میں کم نہ ہونے دیا۔ اور وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین چھوٹے تھے، اس لیے ان سے زیادہ محبت تھی۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، دوسری بیوی کے یہ 10 بچے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہماری محبت زیادہ ہو، کیونکہ ہم کام زیادہ آتے ہیں، بڑے ہم لوگ ہیں، جو بھی تقاضا ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے، لیکن محبت ان سے زیادہ کر رہے، محبت ہمارے سے زیادہ ہونی چاہیے، بچے ان سے کیا محبت، تو ان کو راستے سے ہٹانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور ان کے بھائی ہمارے والد کے نزدیک ہم سے زیادہ محبوب ہیں، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم مضبوط لوگ ہیں، بڑے طاقتور قوی ہیں، سارے کام کے تقاضے ہمارے حوالے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا کھلی غلطی میں ہیں کہ جو کام زیادہ آنے والے ہیں ان سے محبت کرو، جو کم آنے والے ہیں ان سے کیوں اتنی محبت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا اور کہنے لگے اقتلوا یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوہ ارضا، یا ان کو ایسی زمین میں ڈال دو کہ دور دراز کہ وہ باپ سے دور ہو جائیں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خاص ہو جائے، اب وہ نہیں رہیں گے، اب تم ہی رہو گے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور تم اس کے بعد نیک لوگ بن جانا، توبہ کر کے، غلطی تو ہے بڑی کہ باپ کے سامنے سے بیٹے کو ہٹا دیا، دور کر دیا، لیکن بعد میں توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، معافی مانگ لینا، پھر تم ایسے کے ایسے ہو جاؤ گے جیسے تھے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے کہنے والے نے ایک نے کہا، اس کا نام یہودا تھا، وہ بڑا بھائی تھا ان 10 میں، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا تھا اور سمجھدار تھا، تو اس نے کہا لا تقتلوا یوسف کو قتل مت کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب، اس کو گہرے کنویں کے اندر ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ ان کنتم فاعلین، کہ اس کو کوئی قافلے والے اٹھا کر لے جائیں، ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو قتل کرنے کے بجائے ان کو کنویں میں ڈال دو، تاکہ تمہارا مقصد تو باپ سے دور کرنا ہے ان کو، اب ان کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو، کوئی آئے گا اور ان کو لے جائے گا۔ تو انہوں نے یہ اسکیم بنائی اور یہ بات انہوں نے اپنے ابا کے سامنے پیش کر دی اور کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، انہوں نے کہا ابا جان کیا ہوا آپ کو، ما لک لا تأمنا علی یوسف کے بارے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، وإنا له لناصحون، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، آپ ہمارے بارے میں کیوں مطمئن نہیں، وہ تو ہمارا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم کو بھلا چاہتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہمارے پر اطمینان نہیں کرتے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، آپ اس کو کل ہمارے ساتھ بھیج دو، یرتع کھائے گا پیے گا، ویلعب اور کھیلے گا کودے گا ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں تفریح کے لیے، وإنا له لحافظون، اور ہم اس کے نگہبان ہوں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بے فکر رہیے۔ قال اننی